الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بہنوں، عزیز بچوں اور قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو نمبر 3 میں ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے عرض کیا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ رسول پاک کی سنتوں کو لے کر آئیں اور رسول پاک کی سنتوں کے اوپر عمل کریں، تاکہ اس کا ہمیں یہاں بھی اور انشاءاللہ ہماری آنے والی جو ایک زندگی ہے موت کے بعد، اس میں ہمیں اس کا فائدہ ہو سکے۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طرح تناول فرمایا کرتے تھے۔ کچھ سنتیں کھانا شروع کرنے سے پہلے، کچھ کھانے کے دوران اور کچھ کھانا ختم کرنے کے بعد ہیں۔ کھانا تناول فرمانے سے پہلے پاکیزگی، صفائی ستھرائی جو کہ بہت ضروری ہے۔ اس ضمن میں 2 احادیث عرض کرتا ہوں۔ ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، جو کہ شمائل محمدیہ کی کتاب میں حدیث نمبر 178 ہے، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے کے اندر برکت لانے کے لیے اس سے پہلے وضو کرنا چاہیے، یا کھانے کا جو وضو ہے اس سے کھانے کے اندر برکت آتی ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو کھانے سے پہلے کرنا اور کھانا ختم کرنے کے بعد کرنا کھانے میں برکت لاتا ہے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے، حدیث نمبر 593۔ ہماری پیاری امی نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ دھونا کھانا کھانے کے وضو میں شامل ہے، اور رسول پاک نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو اور کلی کر لیا کرو، تو یہ کھانے کا وضو شمار ہوتا ہے۔ تو ہمیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے اور منہ کا غسل کرنا چاہیے، یعنی کہ کلی کرنی چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اللہ تعالیٰ کے نام سے کسی کام کا شروع کرنا، خاص طور پر کھانے پینے میں، اس کا خاص طور پر رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا۔ ابن ماجہ کی حدیث 3264 میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے 6 اصحاب کے ساتھ، یعنی کہ 6 صحابہ کرام کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک بدو، ایک دیہاتی، یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان پڑھ آدمی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، اور 2-3 نوالوں میں جلدی ہی کھانا سارا ختم کر دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا تو یہ کھانا ہم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تاکید فرمائی کہ جب بھی کھانا کھائیں تو اللہ تعالیٰ کا نام پہلے لیا کریں، تاکہ شیطان شامل نہ ہو اور تاکہ کھانے کے اندر برکت آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہی حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 121 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مت کھاؤ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ایسا کھانا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی کہ جس کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا اس کو نہ کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ نافرمانی ہے۔ فسق مطلب فاسق، اور فاسق کا لفظ بھی فسق سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے نافرمانی کرنے والا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیں گے کھانا کھانے سے پہلے تو یہ نافرمانی میں شمار ہوگا۔ تیسرے نمبر پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے، اور وہ کھانے کا حصہ جو کہ آپ کے سامنے ہے اس کو کھایا جائے، نہ کہ پلیٹ میں ہر طرف سے کھانا کھایا جائے، یہ اس کے آداب کے خلاف ہے۔ عمر بن ابو سلمہ چھوٹے بچے تھے جو کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، ان کی قربت میں رہا کرتے تھے۔ آپ ایک دفعہ آئے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تو آتے ہی کھانا کھانا شروع کیا، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا، اور اس کے راوی بھی وہی ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اور ریاض الصالحین میں بھی اس حدیث کا نمبر ہے 740۔
فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور جو کھانا تمہارے سامنے ہے اس سے کھانا کھاؤ۔ تو اگر آپ کی پلیٹ میں کھانا جو آپ کے سامنے اگر آپ وہ کھا چکے ہیں تو سائڈوں پہ جو کھانا ہے اس کو آپ اپنے سامنے کر لیجئے اور پھر اس کو کھائیے، تو اس طرح آپ کو سنت پر عمل کرنے کا فائدہ ہوگا اور سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ جیسے آپ پہلے وقتوں میں دیکھا کرتے تھے کہ لوگ دسترخوان اپنا سجاتے تھے، اس کے اوپر کھانا رکھتے تھے اور بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ پھر بعد میں ٹیبلز آ گئیں، اس کے بعد کوئی اپنے بستر پہ کھانا پسند کرتا ہے، کوئی چارپائی پہ بیٹھتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی شو ہوتی ہے، عاجزی ہمیں مطلب عاجز ہونے کا سبق ملتا ہے۔ حدیث ہے شعب الایمان کے اندر 5519 نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک غلام ہوں اور میں غلاموں کی طرح کھانا کھانا پسند کرتا ہوں، یا میں ایک خادم ہوں اور میں خادم کی طرح کھانا کھانا چاہتا ہوں یا کھانا کھاتا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ تعالیٰ کا ایک غلام یا سرونٹ یا سلیو بتایا، جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہمیں نظر آتی ہے، سیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کائنات میں سب سے زیادہ اونچی شخصیت ہیں۔ آپ عزت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے آپ کا جو مقام ہے وہ سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سمجھتا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے۔ اتنے بڑے نبی اور اتنی عاجزی کے کہتے ہیں کہ میں زمین پر بیٹھ کر کھانا پسند کرتا ہوں یا کھانا کھانا چاہتا ہوں، اور آپ نے ہمیشہ کھانا نیچے بیٹھ کر ہی تناول فرمایا۔ ہمیں بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اور نیچے بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ وہ لوگ جو کسی تکلیف کے باعث اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ان کی اگر نیت میں ہو کہ میں نیچے بیٹھ کے کھانا چاہتا ہوں لیکن نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور جو لوگ صحت مند ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نیچے بیٹھ کر اپنا کھانا تناول کریں۔ اس کے بعد نیچے بیٹھ کر کھانا کھانے کے طریقے جو ہیں وہ 3 طرح کے روایات میں ملتے ہیں۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، دونوں ٹانگیں پیچھے کی طرف موڑ کر، ایک تو اس طریقے سے کھانا کھا سکتے ہیں، ایک اپنی ٹانگیں فولڈ کر کے جیسے چوکڑی مار کے، جس کو کہتے ہیں بیٹھنا، چوکڑی مار کر بیٹھ کر بھی کھانا کھا سکتے ہیں، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ اپنی الٹی ٹانگ پر بیٹھ جائیے اور اپنی سیدھی ٹانگ کو کھڑا کر لیں۔ یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے بیٹھ کر کھانا کھانے کا۔ اس طریقے سے آپ کے کچھ پیٹ کے مسائل اور اپینڈکس کے درد سے بھی آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ اس سنت کے مطابق عمل کریں، سنت کے مطابق کھانا کھائیں۔ 5ویں سنت ہے اکٹھے کھانا کھانا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، ایک ہی وقت میں کھایا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جس طریقے سے ہماری زندگیاں مصروف ہوتی چلی گئیں تو اب ہر کوئی علیحدہ کھانا کھاتا ہے۔ اس سے برکت نہیں رہتی۔ جیسا کہ نماز اکٹھے پڑھنے میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اسی طریقے سے رسول پاک نے فرمایا ہے، سلیم بن عبداللہ بن عمر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پوتے، ان کا نام ہے سلیم، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے آگے سلیم، سلیم بن عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اکٹھے بیٹھ کر کھانے میں، اور وہ برکت ہر طرح سے ہو سکتی ہے، آپ کے رزق میں برکت ہو سکتی ہے، مال میں بھی ہو سکتی ہے، جان میں بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے، رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق آپ کھانا کھائیں گے، تو پھر آپ کو لازمی برکت نصیب ہوگی۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر 3287۔ اس کے بعد چھٹی سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا کھانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھا، اس کے بعد والی انگلی اور درمیان والی، ان 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اور چاول کھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی 5 مبارک انگلیوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کی عادت بنانے کے لیے بزرگوں نے طریقہ بھی ایک بتایا ہے کہ اگر چھوٹا سا نوالا بنا کر اس کو اگر اپنی 2 انگلیوں میں رکھ لیں اس طرح، اور اس کو کنٹرول میں رکھیں، یعنی کہ اس کو آپ نے گرنے نہیں دینا، تو وہ 2 انگلیاں آپ کی مصروف ہو گئیں اس نوالے کو پکڑنے میں، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں اس سے آپ باقی کا کھانا کھا سکتے ہیں، اور آخر میں جو چھوٹا نوالا آپ نے یہاں رکھا تھا ہاتھ میں،
اس کو استعمال کر کے اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کو آپ مطلب کھا کر اپنا کھانا ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے کو آپ استعمال کر کے اپنی عادت بنا سکتے ہیں 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کی۔ اور آخر میں اپنی انگلیوں کو چاٹنا، یہ بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانے کے کسی ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ذرات جو کہ شفا والے ہیں وہ انگلیوں کے اوپر مطلب اکٹھے ہو گئے وہ کھانا کھانے کے دوران، تو جب انگلیوں کو چاٹا جاتا ہے تو وہ بھی کھانے کے ذرات آپ کے جسم میں چلے جاتے ہیں۔ اور غالب گمان ہے اور نیک گمان ہے کہ ان ذرات سے، کیونکہ آپ نے سنت کو سنت کی پیروی کی، آپ نے سنت کے مطابق انگلیوں کو چاٹا، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات شفا عطا فرمائے گی۔ یہ حدیث ریاض الصالحین میں موجود ہے، 749 حدیث ہے، جس میں 3 انگلیوں سے کھانا کھانے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور انگلیوں کو چاٹنے کا بتایا گیا۔ کھانے پر شکر ادا کرنا اور اس کے اوپر نکتہ چینی نہ کرنا یا اس کی بے عزتی نہ کرنا بھی رسول پاک کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اس کے مروی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بخاری شریف میں 5409 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھاتے تھے تو اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا تو اس کو کھانا جاری رکھتے، اور اگر آپ کو کھانا پسند نہ آتا تو ہاتھ روک لیتے، لیکن کھانے کے اوپر کچھ نکتہ چینی نہیں کرتے تھے، کچھ ایسے الفاظ نہیں ادا کرتے تھے جس سے کھانے کی خدا نخواستہ بے عزتی ہو۔ تو ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ اگر کھانا اچھا نہیں لگا تو بجائے اس کے کہ فضول گفتگو شروع کریں، بہتر ہے کہ اپنی زبان کے اوپر تالا لگا کر اس کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ 8ویں سنت ہے، اگر آپ کو کھانا اچھا لگے تو اس کی اچھائی بیان کر دینا، اس سے کھانا بنانے والے کی بھی دل جوئی ہوگی، اس کو اچھا لگے گا، اور کسی کی دل شکنی نہیں ہوگی، کیونکہ کسی کا دل دکھانا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہیں۔ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک گھر آئے، آپ نے سوس، کچھ چٹنی ٹائپ دریافت کیا کھانا کھانے کے لیے، اور گھر میں کچھ نہیں تھا، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بارگاہ میں سرکہ لے کر آئیں، آپ کو سرکہ پیش کیا گیا، آپ نے اس کو استعمال کیا اور کہا کیا خوبصورت کھانا ہے، کیا خوبصورت سوس ہے، آپ نے اس کی تعریف کی ان الفاظ میں۔ اور یہ حدیث ریاض الصالحین میں 737 حدیث نمبر ہے، اور مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خوبی بیان کی، سرکہ کھانے کے بعد، تناول فرمانے کے بعد اس کی اچھائی بیان کی۔ تو جب آپ کھانا کھائیں تو لازمی اس کی تعریف کریں، آپ کو اگر اچھا لگتا ہے تو اس سے دل جوئی ہوگی جس نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا ہے۔ 9ویں سنت ہے کھانا ضائع نہ کرنا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے صحابی ہیں جنہوں نے یہ حدیث روایت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر 2033 نمبر پر موجود ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان ہمہ وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں شیطان لازمی اس کے کام کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تب بھی شیطان ہمارے آس پاس ہوتا ہے۔ جب بھی کھانا آپ کے ہاتھ سے گر جائے، اگر آپ چاول کھا رہے ہیں، اگر چمچ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، دسترخوان پہ گرتی ہے، یا اگر آپ نوالا کھانے لگے اور روٹی آپ کے ہاتھ سے گر گئی، تو آپ اس کو اٹھا لیجئے، اور اگر اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی لگ گئی یا کچھ اس کے اوپر وہ نوالا گندا ہو گیا تو اس کو ہاتھ سے صاف کر لیں اور اس کو کھا لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی ایک بادشاہت عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر ہونے کے بعد بھی اس قدر عاجز تھے کہ زمین سے اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے۔ تو آپ کے لیے اور میرے لیے اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم نیچے سے کھانا اٹھا کر کھا لیں گے۔ نیت میں یہی رکھیے گا کہ میں نے کھانے کو ضائع نہیں کرنا، اور میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، سنت کے مطابق کھانا کھانا ہے۔ یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ جو آپ کھانا اٹھا کر کھائیں گے وہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا اور آپ کی قبر و آخرت کے لیے بھی اچھا ہوگا، کیونکہ آپ نے سنت کے اوپر عمل کیا ہے۔ 10ویں سنت ہے کہ کھانا کم کھانا یا توازن کے ساتھ کھانا۔ یہ تو میڈیکلی بھی آپ جانتے ہیں کہ جب ہم
پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں تو اس سے بدہضمی کی شکایات اور آپ کے معدے میں تکلیف، اور جب معدہ تکلیف میں ہوگا تو آپ کا پورا جسم تکلیف میں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانا توازن کے ساتھ کھائیں۔ اپنے اسٹمک کے اگر آپ 3 حصے کرتے ہیں تو 2 حصے کھانا کھا لیں، 1 حصہ خالی چھوڑ دیں۔ بے شمار طبی فوائد کے ساتھ آپ کو عبادت کرنے پہ بھی مزہ حاصل ہوگا، لطف اندوز ہوں گے آپ نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، جب آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہوگا۔ جب آپ کا جسم فربا ہوگا، آپ مختلف تکالیف کا شکار ہوں گے، تو آپ کے نماز میں، قرآن پاک میں اور سنتوں پر عمل کرنے میں بھی اس کا ایک برا ایفیکٹ ہوگا۔ عطیہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے 3351، جہاں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو جتنا زیادہ کھائے گا، کل بروز قیامت اتنا زیادہ بھوکا ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ کھانے کے کتنے نقصانات ہیں، کل بروز قیامت ہمیں بھوک کا شکار کیا جا سکتا ہے اگر ہم ہر وقت کھانے پینے میں ہی لگے رہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، جیسے آپ کو پانی پینے کی سنتوں میں بتایا گیا کہ جب آپ پانی پینا ختم کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے جب آپ کھانا ختم کریں تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ پڑھیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رپورٹ کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 2734، جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو کھانا دیا جاتا ہے، کھانے کا کچھ حصہ دیا جاتا ہے یا پینے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے، اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے اس پر۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو جب کھانا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں، اور جب کھانا ختم کریں تو الحمدللہ کہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ میں شکر ادا کریں۔ میں نیت کرتا ہوں کہ ان سنتوں کے مطابق کھانا کھایا کروں گا، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہی کھانا تناول فرمائیں۔ اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے لازمی وقت نکالیں روزانہ، اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔